नादरीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे और दुआ है कि मौला ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व आमाल में बेहतर रखे और तमाम मोमिन और मोमिनात को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व आमाल में रखे। हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका एक अदना सा खादिम आपके खिदमत में हाजिर है। अपनी वादे के मुताबिक तस्बीह फ़ातिमा लेकर हाजिर है। आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तस्बीह फ़ातिमा है, इसकी खूबियाँ क्या क्या है इस पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आप तो पढ़िए, मैं भी आपको पढ़ के समझाने का कोशिश करता हूँ। आइए समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे ऊपर जो सफ़ेद कागज़ से मैंने ढक रखा है उसके नीचे और जो नीचे मैंने सफ़ेद कागज़ रखा हुआ है इसके बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ है, दुआ की फजीलत है और क्या क्या काम हमें आ सकता है, ये दुआ वो लिखा हुआ है। तो आइए हम आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन भर मेहनत करने और तवील सफ़र करने पर कसल दूर करने के लिए, कसल यानी कि थकावट दूर करने के लिए, कसल दूर करने के लिए इससे बेहतर और कोई वजीफ़ा नहीं, यानी जो वजीफ़ा फ़ातिमा है इससे बेहतर कोई वजीफ़ा नहीं है थकावट दूर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर सोए। जब सुबह को उठेगा तो ऐसा मालूम होगा कि रात भर कनीज ने हाथ पांव दबाए हैं। आगे पढ़ते हैं। दर्द बदन के लिए और गिरने से चोट आने पर, यहाँ तक कि अगर किसी अज़ू में ऐब हो जाएगा, अंदेशा हो तो तस्बीह फ़ातिमा का विर्द करें। और अगर कोई अज़ू मुअत्तल हो गया हो तो, मुअत्तल मतलब ऐब हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, डैमेज हो गया हो, मुअत्तल हो गया हो तो विर्द में रखे, यानी कि पढ़ते रहे हमेशा, विर्द में रखे। रफ्ता रफ्ता वह ऐब जाता रहेगा और फजीलत का ये आलम होगा कि उस दिन में तमाम जहान में किसी का अमल इसके बराबर बुलंद नहीं किया जाए, मगर जो इसको मिस्ल पढ़े। वह तस्बीह यह है: सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। आखिर में एक बार यह पढ़ना है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आइए अब दोबारा मैं इत्मीनान से पढ़ के सुनाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दोबारा पढ़ता हूँ फिर से। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हज़रात, अब आप समझ गए होंगे। देखिए, आप दिन भर काम करते हैं, थके होंगे,
طویل سفر یعنی کہ لمبی سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ ہو گیا ہے، آپ کے بدن میں کہیں کوئی عیب ہے، کہیں کوئی فریکچر ہے، گرنے سے چوٹ لگ گیا ہے، بدن میں درد ہے، تو آیا ہے جیسا کہ آپ نے سنا، میں نے پڑھ کر سنایا کہ تسبیح فاطمہ کو جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھیں۔ سبحان اللہ پہلے پڑھے 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور آخر میں اللہ اکبر 33 بار۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عام طور پہ نمازی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پر اس میں فرق کیا ہے کہ جو نیچے کا دعا میں نے پڑھ کر سنایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ کو اضافہ کر لینا ہے پڑھنے میں۔ اچھا، میں اس کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ خود پڑھ کر اور ایکسپیرئنس کر کر دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اس کو ہم آرام آرام سے پڑھتے ہیں تو یہ زبان پہ اور حلق پہ صحیح سے نکلتا ہے۔ اگر آپ اس کو تیزی میں پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ آگے جا کر کے آپ کے زبان میں سبحان اللہ کے جگہ پر سبحان اللہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جاتا ہے۔ آپ دھیرے پڑھیے تو سبحان اللہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہے الحمدللہ، الحمدللہ، آپ اس کو تیزی میں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا الحمدللہ 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 الحمدللہ، ایسا نہیں، الحمدللہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب آئیے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو بھی اطمینان سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے 10-15 مرتبہ تو اتنا تیزی میں پڑھیں گے تو زبان لڑکھڑا جانے کا یا زبان سے کچھ اور نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو ایک دم اطمینان سے پڑھیں۔ آئیے اب اس کا شرائط ہم آپ کو بتائیں، اس کا شرط کیا ہے۔ شرط وہی ہے، آپ پاک ہو جائیں۔ اگر پاک پہلے سے ہے تو کوئی بات نہیں ہے، غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پاک نہیں ہے تو آپ پہلے غسل کریں، پھر وضو کریں اور اپنی جا نماز پر بیٹھ کے اس تسبیح کو پڑھیں۔ دیکھیں، اس کا کوئی نیم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ دن میں 1 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، 4 بار پڑھیں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ لا تعداد اس کو پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھتے رہیں۔ اور رات میں پڑھ کر سوئے، یہ چیز کا تاکید ہے کہ آپ سونے کا ٹائم ضرور پڑھیں۔ باقی ٹائم آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ کا کلام ہے، اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن رات میں آپ جب بستر پر گئے، آخری وقت جب آپ کا سونے کا سمے آ جائے تو پڑھ کر اور سو جائے، انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت آئے گا، آپ کو اس کا فائدہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ کچھ سمے جب آپ پڑھیں گے تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچا دیا، جس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ مگر یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام پڑھنے سے اللہ کتنا برکت دے گا یہ بندہ کے علم میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو اگر یہ عمل آپ کا پسند آ گیا تو بے شمار دے دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں تو کچھ کمی ہے نہیں۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو بہت لمبی نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں اور ویڈیو کو قوم تک ضرور پہنچائیں، اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور قوم بھی فائدہ اٹھائے۔ اسی جملے کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ کئی بار میں ویڈیوز میں یہ بتانا بھول جاتا ہوں یا یاد نہیں رہتی ہے، پریشر ہوتی ہے، تو کہ وضو جتنا بھی میں عمل بتاؤں اس پہ آپ کو وضو اور پاکی، یہ اگر میں نہ بھی کہوں تو آپ کو یہ چیز کرنا ہے۔
تو آئیے آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔